بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی پاورفل وظیفہ اور دولت کے انبار لگانے والا وظیفہ ہے۔ میرے دوستو، آپ نے جو کچھ بھی پڑھنا ہے، کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، جو بھی اعمال کریں، چاہیے کہ اعمال اخلاص کے ساتھ ہوں، خالص نیت کے ساتھ ہوں، اس میں اپنی بہتری بھی مانگنی چاہیے، کسی کا نقصان نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی فلاح بہبودی کے لیے انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن جس دعا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کے لیے کی گئی بد دعائیں ہوں، حسد ہو، بغض ہو، اور صرف حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر دلوں کو قبول کرتا ہے۔ جو کوئی شخص دل جمی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جو کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ اپنی دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صدا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو بھی وظیفہ آپ کریں، پہلی بات آپ یہ کوشش کریں کہ اکثر باوضو رہا کریں اور نماز پنجگانہ کا اہتمام فرمائیں۔ اس سے آپ کے آدھے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوں گے۔ اور کوشش کریں کسی کے لیے اپنے دل میں برائی نہ رکھیں۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے مویشی لینے کے لیے، گھوڑا لینے کے لیے وہ گئے تو ایک صاحب انہیں ملے تو ان سے گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ تو اس شخص نے، جو کہ بیچنے والا تھا، 100 درہم مانگے، 100 ریال مانگے۔ تو ان صاحب نے، جو کہ صحابی رسول تھے، ان کو 20 درہم زیادہ دیے۔ تو ان کے غلام جو تھے وہ ان سے کچھ کہنے لگے تو انہوں نے اسے روک دیا اور 120 درہم دے کے وہ گھوڑا لے کر آ گئے۔ تو بعد میں ان کے غلام نے ان سے کہا کہ حضرت، آپ نے یعنی 100 روپے کے گھوڑے کو 120 میں کیوں لیا؟ اس میں کیا ایسی بات تھی؟ تو اس صحابی نے کیا پیارا جلوہ ادا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہی کریں گے۔ تو خیر خواہی کی عجیب مثال انہوں نے قائم فرمائی، یعنی اپنا نقصان انہوں نے جیل لیا لیکن دوسرے کو خوشی عطا کی۔ میرے دوستو، اگر آپ خود خوش رہنا چاہتے ہیں، خود مالا مال ہونا چاہتے ہیں، خود پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں،
خود آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے دلوں کو جیتیے، دوسروں کے اپنے علاوہ جو بھی ہو کوشش کیجئے۔ آپ کو اس راہ میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن دوسرے کے ساتھ اگر آپ بھلائی کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، دنیا میں تو کرے گا ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جیسے کو تیسا، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں سے واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے، اخلاص کی گہرائی سے واقف ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان دلوں کی آوازوں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے جو دل اخلاص کی گہرائی کے ساتھ، انتہائی سچائی سے دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادے رکھتے ہوں، ان کی نیت کبھی کسی کے ساتھ برائی کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو سنتا ہے، ان کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کا وظیفہ جو ہے بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، حدیث مبارک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، تو جب بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو اس کے ناموں کے ذریعے سے، اس کے ناموں کے ذریعے سے اس کی رحمت کو جوش دلاؤ۔ عرض تو کرنا ہے اللہ سے، لیکن جب آپ اس کے سامنے اس کے احسن نام اسماء الحسنی پیش کر کے تم پکارو گے اللہ رب العزت کو تو ضرور وہ تمہاری پکاروں کو سنے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، بہت پیارے الفاظ ہیں، آپ انہیں اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، حفظ جاں بنا لیں، ان کا ورد آپ نے کرتے رہنا ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، حدیث مبارک آپ کو سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مشکل ہو، قرض پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، مشکلات ہوں کسی بھی قسم کے، یعنی کہ آپ نے یہ وظیفہ بتایا، آپ نے یہ ورد کرنے کا حکم فرمایا، ان کے وہ الفاظ یہ ہیں کہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ، اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشگی تک زندہ رہنے والے، اے سب کو خود سے قائم اور سب کو قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں تجھ سے تیری رحمت کی مدد مانگتا ہوں، میں تیرے رحمت کے وسیلے سے تجھ سے کرم مانگتا ہوں۔ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اسماء حسنی کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے اس سلسلے میں جو مجھے یاد آ رہی ہے، ایک صحابی رسول تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم کے ذریعے تم دعائیں کیا کرو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، ان 3 سورتوں میں الفاظ موجود ہیں اسم اعظم کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان 3 صورتوں کو جب ڈھونڈا تو ان میں یہ الفاظ تمام میں موجود تھے، الحی القیوم، الحی القیوم، تو یہ اسم اعظم کی نسبت رکھتے ہیں۔ بہت پیارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور ان کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے دوستو، ان کا ورد جاری رکھیے اور چند دنوں کے اندر اندر ہی یہ آپ کو مالا مال کریں گے، آپ کو قرض سے خلاصی دیں گے، آپ کو اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی پڑے تندرستی پائے گا انشاءاللہ۔ بہت پیارے الفاظ اور بہت ہی خوبصورت دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے دوستو،
آج کا وظیفہ اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔